شہرت اور نمائش والا نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت والا لباس پہنا آخرت میں ذلت کا لباس اللہ تعالیٰ اس کو پہنائے گا۔ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے۔ شہرت کا مطلب ریا، دکھاوے کے لیے، فخر کے لیے۔ اب یہ دکھاوا اور فخر تو اتنا زیادہ ہو گیا، ہر کپڑا خریدنے سے پہلے، ہر کپڑا پہننے سے پہلے دل میں یہی چاہتا میرے کو پسند ہے نہیں، دوسروں کو پسند آتا کہ نہیں، یہ سوچا جاتا ہے میں یہ پہنے تو لوگوں کے سامنے کیسا نظر آتا ہوں گا، یہ سوچ کے ہم لوگ کپڑے خریدتے۔ اسی لیے جب شاپنگ مال میں جاتے نا، خواتین ہو یا مرد حضرات ہو، اکیلے جا کے شاپنگ کرتے، کبھی اکیلے نہیں جاتے۔ شوہر کو لے کے جاتے، عورتیں شوہر کو نہیں لے کے جاتی، مرد بیوی کو نہیں لے کے جاتا۔ کس کو لے کے جاتا؟ یا تو مرد دوستوں کو لے کے جاتا، عورتیں پڑوسیوں کو یا رشتہ داروں کو ساتھ میں لے کے جاتے۔ اب ساتھ میں لے کے جا کے ٹرائل روم میں جا کے پہن کے آ کے سامنے ٹھہر کے دکھاتے دوستوں کو میں کیسا دکھ رہا ہوں، تجھے پسند آ رہا کیا یہ کلر؟ یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو اچھا لگنے کے لیے ہم کپڑے پہنتے، ہم اپنی مرضی کا، اپنی پسند کا نہیں پہنتے۔ تو یہ ریا کا اور فخر کے لیے پہننے والا لباس، فخر کپڑا پہن کے میں اتنے ہزار کا پہنا، میں یہ برانڈ کا پہنا، میرے لباس پہ یہ لوگو ہے، میں فلاں جگہ جا کے شاپنگ کر کے آیا۔ آج بولتے ہیں نا شادیوں میں خاص طور سے، ہم حیدرآباد جا کے شاپنگ کر کے آئے جی، ہم نظام آباد میں کرتے ہیں، وہ تو غریب فقیر لوگ کر لیتے، ہماری شاپنگ وہاں ہوتی، ہماری شاپنگ گجرات میں ہوتی، ہماری شاپنگ ناندیڑ میں ہوتی، ایسے ایسے جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کر کے آتے۔ فخر کا لباس، تکبر کا لباس جائز نہیں، جائز نہیں ہے، یاد رکھو، اس پر بھی گناہ ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ تو تیسری چیز کون سی؟ شہرت اور نمائش والا۔ چوتھا تکبر والا لباس، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایک قیمتی لباس پہن کر تکبر اور غرور کے ساتھ جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت کے دن تک دھنستے ہوئے جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ تکبر، ہمارے بچے تھوڑے دن جم کو جاتے کہ نہیں، کہ ایسے چھوٹے ٹی شرٹ پہن لے کے ایسا تکبر اکڑتے ہوئے جاتے، جائز نہیں۔ مہنگے کپڑے پہن لے کے عورتیں بھی اکڑتے ہوئے جاتی، فنکشن ہالوں میں دکھاتے ہوئے تکبر، میرے جیسا کون تو بھی پہنے کیا، میں کیسا چمک رہی ہوں اور دوسرے کیسے چمک رہے دیکھنا ہے، میرے جیسا کسی کا نہیں ہے، لوگ آ کے میرے کپڑوں کی تعریف کرنا نہیں۔ تکبر کا لباس جائز نہیں ہے، تکبر کا لباس جائز نہیں ہے۔ اور تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ارے ان کے کپڑے 1000 2000 کے کپڑے، ہمارے 10,000 کے کپڑے، اپنے کپڑوں میں اترانا، اپنے کپڑوں کو لے کر تکبر کرنا، ایسا لباس بھی جائز نہیں ہے۔ پانچواں، اسراف اور بخیلی والا لباس نہیں ہونا۔ دو چیزوں کو بھی ذہن میں رکھو، لباس خریدتے وقت اسراف یعنی فضول خرچی بھی نہیں ہونا، اور بخیلی کنجوسی بھی نہیں ہونا، بالکل دونوں کے درمیان والا لباس پہننا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، یعنی اسراف مت کرو۔ اسراف کس کو بولتے؟ فضول خرچی، فضول خرچی مت کرو بول رہا اللہ تعالیٰ۔ کھاؤ پیو اللہ دیے سو الحمدللہ، پہنو، لیکن فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو کپڑوں میں بھی فضول خرچی نہیں ہونا۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26-27 میں فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا، مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچی سے بچو، فضول خرچی سے بچو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ شیطانوں کے بھائی کہا۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اس لیے شیطان کے طریقے پہ مت چلو، کپڑوں میں فضول خرچیاں مت کرو۔ اور ایک آیت بھی سن لو، سورہ فرقان آیت نمبر 67 والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کی نشانی اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے یہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندے، سچے مسلمان کیسا رہتے؟ فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بالکل بخیلی کنجوسی کرتے ہوئے
پیسے رہنے کے باوجود بھی کنجوسی نہیں کرتے، بخیلی نہیں کرتے. عورتوں کو نہیں جی ہے نا تمہارے کو پرسوں رمضان میں دلایا، اگلے رمضان تک تمہارے کو کوئی کپڑا نہیں، بخیلی بھی نہیں. بچوں کو پرانے پھٹے ویسے ہی کیا ہے فٹ پاتھ پہ ملنے والے ہے پیسے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے پھٹے پرانے کپڑے پہناتے ہوئے بھی، اور خود بھی نہیں پہنتے. کئی لوگ ایسے ہیں. اور کچھ لوگ تو یہ سمجھتے پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے پہنے تو ثواب زیادہ ملتا سمجھتے. سمجھ رہے نا، یہ بھی غلط ہے. یعنی بخیلی بھی نہیں کرنا اور اسراف بھی، فضول خرچی بھی نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں روایت ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے. کیا بولے؟ سادگی ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہماری فضول خرچیاں کیسی ہوتی؟ ہماری فضول خرچیاں کیسے ہوتی؟ شادی، لڑکی کی شادی کرنا ہی بڑا مشکل ہے آج کل ماں باپ کے لیے، لیکن کرتے کیا ہے شادی میں؟ نہیں، اگر یہ شادی کا ڈریس نہیں لیے تو لوگ کیا سمجھتے، اس لیے 40,000 کا ایک جوڑا شادی کا، 50,000 کا ایک جوڑا شادی کا. اب شادی میں پہنے بولے تو مرے تک کبھی پہنتے ہی نہیں، خالی اس کو نمائش بنا کے الماری میں رکھ کے بڈھے ہو جانے کے بعد بھی یہ میری شادی کا جوڑا بول کے دکھانے کے واسطے رکھتے. یہ فضول خرچی ہے. ضرورت نہیں ہے تمہارے کو شادی میں 50، 60، 70,000 کا جوڑا پہنے کی، یہ فضول خرچی ہے. سمجھ رہے نا؟ فضول خرچی بھی نہیں کرنا اور بالکل بخیلی بھی نہیں. اب دیکھو ایک حدیث ابو داؤد میں اور صحیح الجامع میں یہ حدیث موجود ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گھٹیا قسم کے کپڑے پہن کے آئے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے، کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ یعنی تمہارے پاس پیسے ہے کہ نہیں، یہ تو مالدار ہے کہ نہیں؟ تو صحابی بولے، ہاں اللہ کے رسول میرے پاس مال ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب اللہ نے تمہیں مال دیا تو اس کی نعمت اور احسان کا اثر تجھ پر نظر آنا چاہیے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ بالکل پیسے رہنے کے باوجود بھی پھٹے پرانے غریب فقیروں کے جیسے کپڑے نہیں پہننا. اللہ کے رسول بولے، اللہ تجھے مال دیا تو اچھے کپڑے پہن، اللہ کی نعمت تیرے جسم پہ نظر آنا، اچھے کپڑے پہنو، لیکن وہ کپڑے پھر فخر تکبر کا باعث نہیں بننا، فضول خرچی کا باعث نہیں بننا. تو کیا درمیانی، کتنا بھی مال اللہ تعالیٰ دیا تو بالکل بخیلی بھی نہیں کرنا، بالکل فضول خرچی بھی نہیں کرنا، درمیانی راستے پر چلنا ہے ہم کو ہر معاملے میں.